اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ولی دکنی کی غزل نمبر 3۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سرود عیش گاویں ہم، اگر وہ اشوا ساز آوے، بجاویں طبل شادی کے، اگر وہ دل نواز آوے۔ سرود مطلب نغمہ یا گیت، کوئی گانا وغیرہ۔ سرود عشق یعنی خوشی کے گیت، عیش کے گیت۔ اشوا یعنی ناز، نخرہ، معشوقانہ ادائیں۔ اشوا ساز یعنی ادائیں دکھانے والا، محبوب۔ طبل ڈھول، ٹھیک ہے۔ شادی خوشی، خوشی کا کوئی لمحہ ہو۔ دل نواز دل کو تسلی دینے والا ہو، محبوب۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ محبوب تشریف لے آئے تو ہم خوشی کے گیت گائیں، اگر وہ دل کو تسلی دینے والا آ جائے تو ہم خوشی کے ڈھول بجائیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ خمار ہجر نے جس کے دیا ہے درد سر مجھ کو، رکھوں نشہ نمن اکھیاں میں گر وہ مست ناز آوے۔ خمار یعنی نشہ، ہجر یعنی جدائی، تو خمار ہجر کا مطلب ہوا ہجر کا خمار، یعنی ہجر کی وجہ سے حالت کا خراب ہو جانا، ٹھیک ہے۔ نمن یعنی مثال یا مانند کسی چیز کی طرح ہونا۔ انکھیاں یعنی آنکھیں۔ مست ناز یعنی ناز میں مست، محبوب۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس معشوق کے ہجر نے مجھے درد سر میں مبتلا کر دیا ہے، اگر وہ مست ناز میرے ہاں آ جائے تو میں اسے نشے کی مانند اپنی آنکھوں میں سمائے رکھوں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ جنون عشق میں مجھ کو نہیں زنجیر کی حاجت، اگر میری خبر لینے کو وہ زلف دراز آوے۔ جنون یعنی پاگل پن، تو جنون عشق کا مطلب عشق کی دیوانگی، عشق میں پاگل پن۔ حاجت یعنی ضرورت۔ زلف دراز یعنی لمبی زلف والا، ٹھیک ہے، مراد یہاں پر محبوب ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے عشق کے جنون میں زنجیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لمبی زلفوں والا میری خبر لینے کے لیے تشریف ضرور لائے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ادب کے اہتمام آگے نہ پاویں بارواں ہرگز، تیرے سائے کی پابوسی کو گر ریگ حجاز آوے۔ بار یعنی رسائی، پہنچ، تو بار پانا کا مطلب رسائی حاصل کرنا، بارواں اس جگہ کی رسائی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ پابوسی پاؤں چومنا۔ ریگ یعنی ریت۔ حجاز، حجاز کا مطلب ہے سعودی عرب کا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں مدینہ منورہ واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ریگ حجاز یعنی حجاز کی ریت۔ اگلا شعر دیکھیں۔ عجب نئی گر گلاں دوڑیں پکڑ کر صورت قمری، اداس ہوں جب چمن بھیتر وہ سروے سرفراز آوے۔ نئی کا مطلب ہے نہیں، گلاں کا مطلب ہے گل کی جمع یعنی پھول، قمری کا مطلب ہے فاختہ کی قسم کا ایک ایسا پرندہ جو توق دار ہو۔ بھیتر، بھیتر کا مطلب ہے میں یعنی بیچ۔ سرفراز یعنی سربلند، معزز۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میرا سر و قد یعنی بڑے قد والا محبوب جو ہے وہ ناز و ادا کے ساتھ باغ میں آئے تو عجب نہیں کہ پھول قمری کی طرح اس کے آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ پرستش اس کی میرے سر پہ ہوئے سرستی لازم، صنم میرا رقیباں کے اگر ملنے سو باز آوے۔ پرستش یعنی پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ سرستی یعنی علم و ہنر کی دیوی۔ صنم یعنی محبوب۔ رقیباں یعنی رقیب، شریک محبت، محبوب کے عاشقوں میں سے کوئی ایک۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا محبوب رقیبوں سے ملنے سے باز آ جائے تو میں علم و ہنر کی دیوی کی طرح اس کی پرستش میرے اوپر فرض ہو جائے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ولی اس گوہرے کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جیویں سینے میں راز آوے۔ گوہر یعنی موتی، کان یعنی سرچشمہ، کوئی چیز نکلنے کی جگہ، کان حیا یعنی حیا کی کان، با حیا محبوب،
خوبی یعنی اچھائی، صفت، جیویں یعنی جس طرح۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ولی، میں اس باحیا محبوب کی کیا صفت بیان کروں، وہ میرے گھر میں اس طرح آتا ہے جیسے سینے میں رازدار آتا ہے۔ جی تو طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا ولی دکنی کی غزل نمبر 3۔ الحمدللہ ہم نے ولی کی تینوں غزلیں پڑھ لی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔